کا ہو جائے، جو بندہ 60 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا عذر ختم کر دیتا ہے عمر کے تعلق سے۔ یہ آگے حدیث انہی لفظوں میں ہے، وہیں پوری بات کریں گے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنا پر یہ فرمان اس کی دلیل ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا قیامت کے دن فرمائے گا، یا مرنے کے بعد انسان سے کہے گا، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی؟ اتنی عمر، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، کوئی چھوٹی عمر نہیں تھی، تم ایک لمبی عمر دی تھی، اتنی عمر کہ وہ کافی ہوتی ہے ہدایت اختیار کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، توحید کے فہم کے لیے، سنت کے فہم کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے تمہیں کافی عمر دی تھی۔ وجاءکم النذیر، اور جب کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسل، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی پہنچی تھی تم تک۔ تو اس عمر میں جس بندے کو نصیحت حاصل کرنا تھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ یہ عمر چھوٹی نہیں ہے، بڑی عمر ہے یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی، اور یہ امام بخاری کی بڑی ایک حسن ترتیب اور ایک اچھا فہم پیش کیا ہے کہ قرآن نے کس چیز کو عمر کہا ہے، کہ وہ عمر کافی تھی سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عذر کو زائل کر دیتا ہے، اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ نے مؤخر کیا حتیٰ کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دیا۔ اس کی موت اتنی مؤخر کی کہ اس کو 60 سال کی عمر دے دی۔ تو ایسے بندے کے جو عذر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث کو ملا کر معنی پورا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو 60 سال کا بنا دے، 60 سال کی عمر دے دے، تو اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، طلب ہدایت کے لیے اتنی عمر کافی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں توحید کو سمجھ نہیں سکا، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، یہ 60 سال کم عمر نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں سنت کو پہچان نہیں سکا، اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ عمر کم نہیں تھی۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا، یہ عمر چونکہ بہت لمبی ہے، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہونے کے باوجود وہ حرکتیں کرتا رہے جو نوجوان کرتے ہیں، اس کی نظریں جو ہیں وہ ناپاک ہوں، نجس ہوں، اس کے دل اور دماغ کی سوچ وہ نجاست کی طرف مائل ہو، حالانکہ 60 سال کا ہو چکا ہے، وہی اس کی پرانی حرکتیں، اور اس کے اندر دنیا کمانے کا وہ شوق ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے۔ کہ نوجوان اگر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی عمر پڑی ہے، مگر تمہاری ٹانگیں تو قبر میں داخل ہو چکی، تم اب تک وہی دنیا کی ہرس لیے بیٹھے ہو، دنیا کی خاطر پسینے بہا رہے ہو، اور دن رات تگ و دو کر رہے ہو، اور آخرت کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، کوئی تفرق تم نہیں اپناتے کہ کچھ وقت آخرت کو دے دوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دے دوں۔ وہی تمہارے معاملات جو ایک نوجوان کے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمر میں پہنچا کر بندے کی عذر ختم کر دیتا ہے، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ مؤخر کر دے، اس کو ڈھیل دے حتیٰ کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دے، اور 60 سال کا جب وہ پہنچ جائے
تو اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کے معنی آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب وہ بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا، مثلا یہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا، 60 سال کم نہیں ہوتے، تم نے کیوں نہیں توبہ کی؟ بندہ یہ کہے میں دین کا فہم نہیں حاصل کر سکا، 60 سال کم نہیں ہوتے، کیوں نہیں تم نے دین کا فہم حاصل کیا؟ بندہ کہے کہ میں توحید نہیں سمجھ سکا، تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک انسان اس بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے دین کے فہم کا شعور پیدا کرے، عمل کی رغبت اختیار کرے اور توبۃ النصوح کے راستے کی طرف مائل ہو، کثرت سے استغفار کرتا رہے، ورنہ اگر 60 سال کا ہو گیا تو اس کے اعذار کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ شیخ زان، وہ بوڑھا شخص جس کے دل میں اب تک زنا کی رغبت ہو، یا اس کے دل میں اب تک وہ شوق موجود ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے، اب تک اس کی نظریں ناپاک ہیں، اس کے دل کی سوچ پلید ہے، اب تک وہ ایسے ماحول کو چاہتا ہے جو ماحول زنا کے مقدمات شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو قیامت کے دن اٹھائے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کو عذاب علیم میں جھونک دے گا، کیونکہ اس کی ایسی عمر آ چکی کہ اس کی اس عمر نے اس کا عذر ختم کر دیا، اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناپاکیاں، یہ نجاستیں تمہاری فطرت میں داخل ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ایک انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے جو حواس ہیں وہ مختل ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب تک اس کے دل میں یہ شوق اگر موجود ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ شوق اس کی فطرت میں داخل ہو چکے اور اس کی زندگی کا لازمہ بن چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمر جو ہے اس لحاظ سے بہت ہی قابل غور ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنۃ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ وقل من یجوز ذلک، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس 60 سال کے ہندسے کو عبور کرتے ہیں، 70 سال کے، یعنی 60 سے 70 سال میری امت کی عمریں ہیں اور 70 کے فیگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندہ اگر 60 سال کا ہو جائے تو گویا وہ موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور موت کے دروازے کو دستک دے رہا ہے، تو اب وہ کب آخرت کی تیاری کرے گا، کب وہ فکر آخرت کرے گا؟ اب یہ 60 سال کی عمر ایسی آ چکی کہ اس کے عذر کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب اس کو دین کا فہم بھی لینا ہے، توحید بھی اپنانی ہے، توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور دنیا کے بہت سے امور چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، اور بجائے اس کے کہ اب بھی وہ ابنائے دنیا سے ہو، ابنائے آخرت سے ہو جائے، جس کے دل میں آخرت کے حصول کی طلب اور تڑپ ہو اور آخرت کے لیے وہ سوچ رکھتا ہو اور اسی کے لیے تفرغ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ النصر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتوحات آ گئیں، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ عرب مشرکین سے پاک ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ صحابہ اس صورت کو ایک خبر بھی قرار دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وفات کے قریب ہونے کی خبر دے دی، مشن آپ نے پورا کر دیا، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اب چونکہ مشن پورا ہو گیا تو دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، تو اس سورہ مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو آپ کی انتقال کی خبر دی گئی۔ چنانچہ اس سورت کے نزول کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 حکم دیے،
اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ ان پر عمل شروع کر دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب آپ پر یہ ضروری ہو گیا چونکہ اجل قریب آ چکی اور وقت موت قریب آ چکا، تو کثرت سے تسبیح کیجیے، رب کی حمد کیجیے اور کثرت سے استغفار کیجیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد کثرت سے تسبیح شروع کر دی، اللہ کی تحمید شروع کر دی اور استغفار شروع کر دیا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ ہر رکوع میں، ہر سجدے میں کثرت سے پھر یہ دعا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل، اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل اور استغفار پر مشتمل اس سورت کے نزول کے بعد. تو یہ آپ کی ایک عملی تعبیر کہ بندہ جب اس تحلیز تک پہنچ جائے، اس عمر کو جب وہ پہنچ جائے، تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد اس کا دنیاوی خواہشات سے تعلق کم سے کم ہو اور پھر وہ آخرت کا طالب بن جائے اور آخرت کی سوچ و بچار شروع کر دے اور اس کی تیاری کی تگ و دو شروع کر دے.